جنہوں نے علم حاصل کیا، اور وہ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام علامہ ساوی ہے۔ وہ ساوی جو بچپن سے لے کے 40 سال عمر تک، جب سے ہوش سنبھالی، بکریاں چراتے، لوگوں کی نوکری کرتے، اور 40 سال بعد آپ بکریاں چراتے چراتے بارش آئی اور ایک بکریاں لے کے غار میں چلے گئے۔ غار میں پہنچے، چونکہ بارش ہو رہی تھی تو غار کے اوپر سے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، بارش کا پانی قطرہ 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 گرتا، اور ایک چھوٹا سا گڑھا وہاں پہ موجود تھا۔ جب بارش رک گئی تو قطرے قطرے سے وہ گڑھا بھر گیا۔ اب ساوی سوچنے لگ پڑے کہ ساوی، اگر تو ایک ایک لفظ بھی یاد کرتا تو آج تو عالم ہو جاتا۔ 40 سال بعد جس بندے کی بکریاں چراتے تھے اس کے پاس حاضر ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ چھڑی ہے، یہ تیری بکریاں ہیں، اب میں نے پڑھنا ہے۔ اب اس نے اپنی طرف سے لالچ دیا، ساوی تیری شادی کرتے ہیں، ساوی تیرے ساتھ یہ کرتے ہیں، تنخواہ بڑھاتے ہیں۔ اچھا بھلا بندہ تھا، تو کیا کرنا شروع کر دیا؟ اب میں نے پڑھنا ہے۔ مدرسے میں چلے گئے۔ مدرسہ کے استاد جو تھے وہ دیکھ کے مسکرائے۔ انہوں نے کہا، بیٹا بھائی، اس عمر میں، یہ تو چھوٹی عمر ہوتی ہے جب بچہ پڑھتا ہے، پھر جا کے سمجھ آتی ہے۔ کہنے لگے، بس مجھے پڑھانا شروع کر دیں، بے شک ایک لفظ بھی یاد ہو جائے۔ ایک استادوں نے فرمایا، اچھا لے آؤ قاعدہ۔ پڑھنا شروع کیا۔ 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، 40 سال پڑھے، اور پھر اللہ پاک نے 40 سال آپ کو مزید عمر عطا فرمائی، 40 سال تبلیغ کی۔ 120 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور آج بھی آپ کی دنیا میں مشہور ہے۔ آپ نے جو تفسیر لکھی، تفسیر کا نام اپنے نام پہ لکھا، تفسیر ساوی، کمال کی تفسیر لکھی۔ اور دوسرے بزرگ دمشق میں مشہور قبرستان ہے، پاکستان سے، عرب سے، عجم سے، دور دور سے لوگ اس قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس میں صحابہ بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، بہت بڑا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں ایک بندہ جو قبر نکالتا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، قبر نکال دو۔ قبر نکال دی۔ جب جنازہ آیا تو چند لوگ تھے، تھوڑے لوگ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جنوں کی مدد کے لیے قبر میں اتر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی، اور 2 فرشتے وہ میرے ہاتھ سے لے کے چلے گئے۔ سمجھتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ وہ جو لوگ جنازے والے آئے تھے وہ چلے گئے واپس۔ بڑا اثر ہوا، یہ معاملہ کیا ہوا؟ ساری زندگی گزر گئی لیکن یہ بڑا عجب معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد، کچھ عرصے بعد، چند مہینے بعد، ایک پھر وہی عورت آئی، کہنے لگی کہ میرا بچہ فوت ہو گیا، قبر نکالو۔ قبر نکالی۔ آج پھر چند بندے آئے، کہتے ہیں آج پھر میں قبر میں اترا۔ جب میں اس مردے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے قبر میں اتار رہا تھا، دیکھا آج پھر وہ جو قبر تھی وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آج فرق یہ پڑا کہ میں بے ہوش نہیں ہوا، میں ہوش میں رہا۔ کہتے جب باہر نکلا تو وہ باپردہ خاتون جا رہی تھی، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔
اے بہن مجھے بتا تو صحیح یہ کون ہے، یہ کیا معاملہ ہے، تو کون ہے، یہ بچے کون ہیں؟ اس نے کہا میں تو پہلے بڑی دکھیا ہوں، مجھے کیوں یاد کرواتے ہو، بتا تو صحیح۔ اس نے کہا یہ دونوں جو بچے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، جوان بچے تھے، پہلے چھوٹا فوت ہوا پھر بڑا فوت ہوا۔ پہلا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ پہلا جو مدرسہ میں پڑھتا تھا، دین کا علم حاصل کرتا تھا، دین کا علم، کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا، اور دوسرا جو بچہ ہے یہ دین کا علم تو نہیں کرتا تھا، یہ مزدوری کرتا تھا، یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، اور اس نے اپنے بھائی کا جو ہے نا وہ ذمہ اٹھایا ہوا تھا، اس کو کہا ہوا تھا کہ بیٹا تو پڑھ، جتنا تیرے جب خرچہ آئے گا میں برداشت کروں گا۔ تو اللہ پاک نے اس پڑھنے والوں کو اور اس کی مدد کرنے والوں کو دونوں کو جنت عطا فرما دی۔ آج تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ میں اکثر بات کرتا ہوں، نماز جنازہ بھی غیروں نے ادا کی، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، باپ کی میت پڑی ہوتی ہے اور بیٹے کو نماز جنازہ ہی نہیں آتی، پڑھ نہیں سکتا، بلکہ اب تو باپ زندہ ہے، بیٹا کہنا نہیں مانتا، جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، باپ کو تھپڑ مارتا ہے، ٹھڈے مارتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ باپ کی شان کا نہیں پتا۔ علم ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کیا ہے، علم بتاتا ہے کہ ماں کیا ہے، علم بتاتا ہے کہ اخلاق کیا ہے، علم بتاتا ہے کہ غصہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں علم بتاتا ہے، اور علماء کی صحبت بتاتی ہے۔ اور پھر علم اس لیے نہ حاصل کیا جائے کہ میں بہت بڑا مناظر بن جاؤں، ایسا مناظر بنوں کہ کوئی بندہ مجھ سے سامنے کھڑا ہی نہ ہو سکے، اس لیے علم حاصل نہ کیا جائے کہ میں تقریر کروں تو واہ 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 ہو جائے، اس لیے علم حاصل کیا جائے کہ اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے، نبی کا قرب نصیب ہو جائے، اور پھر جو علم ہے اس کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد فروقی سرہندی آپ فرماتے ہیں کہ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں جیسے ایک پر کے ساتھ پرندہ نہیں اڑ سکتا، اسی طرح ایک علم کے ساتھ اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی، دونوں علم، علم ظاہر بھی علم باطن بھی۔ جیسے ایک تار کے ساتھ بلب نہیں جلتا، دو تاریں ہوتی ہیں، فیس نیوٹرل، یہ دونوں تاریں ہوں پھر بلب جلتا ہے۔ تیرے زبان میں قرآن ہو اور تیرے دل میں وہ نور ہو جو سینہ مصطفیٰ سے آ رہا ہے، جس نور کی وجہ سے صحابی ہو گئے، جس نور کی وجہ سے تابعی ہو گئے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ تابعی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، حدیثیں بھی یاد ہیں، قرآن بھی یاد ہے، فقہ میں بھی مہارت ہے، بہت بڑا شبہ دار بھی ہے، لیکن اس کا کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کی زیارت نہیں کی، اس کی صحبت میں نہیں بیٹھا، وہ تابعی نہیں ہو سکتا۔ تابعی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صحابی کی صحبت میسر ہو، صحابی کی زیارت کرے، جیسے کہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا مرتبہ مقام، بہت بڑی شان کے مالک، لیکن صحبت مصطفیٰ میں نہ تشریف لائے، حاضر نہ ہو سکے، صحبت مصطفیٰ میں حاضر نہ ہو سکے، اس وجہ سے وہ مقام صحابیت پہ نہ پہنچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں جو بندہ آتا ایک لمحے مقام صحابیت پہ جو پہنچتا، وہ کس علم سے پہنچتا؟ علم باطن کی وجہ سے۔ تو دونوں علم حاصل کرنا، علم ظاہر اور علم باطن۔ کائنات کا جب سے سب سے پہلے مدرسہ بنا، اور جس بندے نے، جس ہستی نے مدرسہ بنایا، مستری کا نام، انجینئر کا نام حضرت ابراہیم خلیل تھا، اور مزدور کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ مدرسہ خانقاہ بن گئی، جب بن گئی تو اب اس مدرسے کی بلڈنگ کو دیکھ کے وہ انجینئر، وہ نبی، وہ مستری کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اے اللہ ان میں ایسا نبی مبعوث فرما
انہی میں سے ہو. اس کی شان کیا ہو کہ ان کے اوپر وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرے، ان کو حکمت و دانائی سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے. وہ تین علوم جو ہیں، تینوں علموں کا ہونا، یہ علم ہے. اکیلا جو علم ہے صرف زبانی علم جو ہے وہ تو طوطا بھی یاد کر لیتا ہے. کئی دفعہ لوگ طوطے تو کہتے ہیں کہ میاں مٹھو، وہ بھی کہتا ہے میاں مٹھو. وہ کہتے ہیں قرآن پڑھ، وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ طوطا پڑھتا ہے، لیکن طوطا قرآن پڑھنے سے عالم ہو سکتا نہیں ہے. تو علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن ہونا یہ بھی ضروری ہے. اس کا اندر وہ نور ہونا بھی ضروری ہے. جس طرح علم ظاہر کا تعلق نبی کی ذات سے ہے، اس طرح علم باطن کا تعلق بھی نبی کی ذات سے ہے. تو دونوں علوم جو ہیں جب حاصل ہوں گے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے قول پہ بات گفتگو ختم کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے علم ظاہر حاصل کیا اور باطن حاصل نہ کیا وہ زندیق ہوا، اور جس نے باطن حاصل کیا اور ظاہر حاصل نہ کیا مردود ہوا. جس نے دونوں کو اکٹھا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول پہ سلطان عارفی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم و با جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. مطلب بغیر علم کے فقیری کرنے والا جو ہے وہ کفر پہ چلا جائے گا. اور اب دوسری بات فرماتے ہیں پڑھ پڑھ عالم حافظ ہوئے اجے بھی طالب زردہ ہو تے باج فقیراں کسے نہیں ماریا ظالم چور اندر دا ہو. میں تو حافظ بھی ہو گیا ہے، عالم بھی ہو گیا ہے، پھر کہتا ہے کہ تقریر کے کتنے پیسے دو گے، اتوں کتنے پیسے دو گے، پٹرول کنے سمے ہوئے گا. پڑھ پڑھ عالم حافظ ہوئے اجے بھی طالب زردہ ہو تے باج فقیراں کسے نہیں ماریا ظالم چور اندر دا ہو. تو دونوں علم ظاہر بھی علم باطن بھی دونوں جب ہو جائیں، اور اس میں ہر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے. ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عالم ہے. اگر وہ یہ جانتا ہے کہ نماز کے اندر ٹھنگورا مارنے سے نماز ٹوٹ جاتی تو عالم ہے. اگر وہ یہ جانتا ہے کہ نماز کے اندر چہرے کا، منہ کا، سینے کا پھر جانا نماز ٹوٹ جاتی ہے عالم ہے. ہر جو ولی ہے اللہ کا دوست جو ہے وہ عالم ضرور ہے، اور ہر جو جاننے والا ہے ہو سکتا ہے اللہ کا دوست نہ ہو. تو جو علم ظاہر بھی علم باطن بھی دونوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. مالک کائنات ہمیں علم ظاہر اور علم باطن دونوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.